اب ہم اس ملی مشاعرے میں دعوت کلام دے رہے ہیں اس شہر کے نمائندہ شاعروں میں سب سے اہم نام اجمل سراج صاحب کو۔ اجمل سراج صاحب کے ہاں غزل کی روایت اور جدید حسیت ایک بالکل نئے حسن کے ساتھ جلوہ نما ہوتی ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ اور میں سوچتا رہ گیا سنجیدہ حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ اپنے ایک خاص اسلوب کی وجہ سے، ایک دھیمے لہجے کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ سماعت کیجئے جناب اجمل سراج کو۔ کوئی برس شاید ایسا جاتا ہو کہ جب 14 اگست آئے اور کچھ نہ کچھ لکھا نہ جائے، لیکن یہاں اس بار ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ دوستوں نے کہا کہ یار کبھی جو ہے وہ جشن آزادی کے مشاعرے میں آتے ہو تو جشن کا لفظ پہ بھی کبھی وہ کیا کرو، کوئی ایسی بات کوئی کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ملک اور سب اچھا ہو رہا ہے، اس طرح کا کچھ۔ تو میں نے آج یہ 2-4 شعر گڑھے ہیں خورشید رضوی صاحب، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم کہ خدا کا شکر کیا جائے جس قدر کم ہے، خدا کا شکر کیا جائے جس قدر کم ہے کہ اس نے ایک ہمیں آزاد مملکت دی ہے، کہ اس نے ایک ہمیں آزاد مملکت دی ہے۔ خدا کا شکر ہم اپنی زمین پہ چلتے ہیں، خدا کا شکر ہم اپنی زمین پہ چلتے ہیں، قدیر و قادر مطلق نے مقدرت دی ہے، قدیر و قادر مطلق نے مقدرت دی ہے۔ خدا کا شکر ہم اپنی زمین پہ چلتے ہیں، قدیر و قادر مطلق نے مقدرت دی ہے، ہر امتحان سے گزرنے کا حوصلہ بخشا، ہر امتحان سے گزرنے کا حوصلہ بخشا، ہر ابتلا سے نکلنے کی بھی سکت دی ہے، ہر امتحان سے نکلنے کا حوصلہ بخشا، ہر ابتلا سے نکلنے کی بھی سکت دی ہے۔ زمام کار تھمائی ہے ہاتھ میں ان کے، زمام کار تھمائی ہے ہاتھ میں ان کے، وہ جن کو علم کے ساتھ اس نے معرفت دی ہے، وہ جن کو علم کے ساتھ اس نے معرفت دی ہے۔ خدا کا شکر کیا جائے جس قدر کم ہے کہ اس نے ایک ہمیں آزاد مملکت دی ہے۔ اچھا یہ ایک نظم ہے، یہ بھی 14 اگست ہی کے دن کے لیے اور انہی دنوں میں لکھی تھی میں نے۔ یہاں یہ بہت اچھا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مشاعرے کے سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، اسکرین، تو میں اپنے بال خود کر پا رہا ہوں، ورنہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اس سے پہلے، ہے نا؟ پہلی بار میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں بھائی، اور آج پتہ چلا کہ صرف خواتین زلفیں نہیں سنوارتی ہیں۔ ہاں تو جب آئینہ نظر آئے گا تو آدمی جو ہے وہ تو کرے گا۔ یہ اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ خورشید صاحب ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ یاد کرو وہ وقت کے جب ہم آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یاد کرو وہ وقت کے جب ہم آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے، فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا، فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا، قلب و نظر کی قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا، دنیا تو تج کر آئے تھے،
دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے دنیا ہیں. تو تج کر آئے تھے، واہ واہ واہ. دنیا کا ارمان نہیں تھا. آج واہ واہ بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج واہ، بتا واہ، واہ. دینا آسان ہے واہ واہ. جو اتنا آسان نہیں تھا. پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا. واہ 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 واہ، واہ. واہ. کیا پاکستان کا ایک مقصد تھا، بہت واہ اچھے. واہ 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 مقصد پاکستان نہیں تھا. واہ. واہ.